ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جاتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ شاید پاکستان کے سب سے ان پاپولر چیف آف آرمی اسٹاف ہو کے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ عہدہ سنبھالتے ہیں تو آپ کی کچھ ایک سوچ ہوتی ہے, پھر وہ بدلتی رہتی ہے وقت کے حالات کے ساتھ اور مختلف ایونٹس کے ساتھ. تو جب ہم بات کرتے ہیں باجوہ ڈاکٹرائن کی, تو ہمیں جانا ہوگا 2018 میں, جب سہیل برائچ صاحب نے اسی عنوان سے ایک کالم لکھا تھا, اور اس میں بہت باتیں ہیں, اور کبھی کوئی باتیں آپ اس میں سے پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی سنی سنائی باتیں ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ڈاکٹرائن والے آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ باجوہ جنرل باجوہ نے کوشش کی ہے کہ سعودی عرب, قطر اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں جو نواز دور میں خراب ہوئے تھے ان کو بہتر کیا جائے. تو اگر آج کے آپ حساب سے دیکھیں تو یہ بھی تھوڑی سی سنی سنائی بات ہے, کیونکہ عمران خان کے خلاف بھی یہی بات کی گئی تھی کہ جی سعودی عرب اور بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات ان کے دور میں کافی خراب ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جانے کے وقت جو ان کا جو آخری خطاب تھا اس میں واضح طور پر کہا ہے کہ جی ہم نے 70 سال سے مداخلت کی ہے اور یہ غیر آئینی تھی. یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو تسلیم کرنا ایک اچھی بات ہے, ایک پازیٹیو بات ہے. لیکن اگر آپ 2018 میں جا کے دیکھیں تو ڈاکٹرائن میں جو لکھا ہوا ہے تو آدھی باتیں ساری پولیٹیکل ہیں. 18ویں ترمیم کے خلاف بات کی گئی, اس میں یہ بھی بات کی گئی کہ جی جو پیناما میں ہوا تھا وہ ان کے اپنا ہی کرنا تھا, ہماری اس میں کوئی مداخلت نہیں تھی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار کی جو فائنینشیل ویژن ہے وہ ملک کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوئی ہے, اور یہ بھی کہا کہ جی یہ جو میٹروز اور موٹر ویز پر آپ پیسے ضائع کرتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں پہ کامنٹ کرنا کسی چیف آف آرمی اسٹاف یا آرمی انفیکٹ کا کام نہیں ہے, لیکن ماضی میں باجوہ کے دور میں ہم نے یہ دیکھا ضرور کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر ایک چیز میں انوالو کیا. باقاعدہ آرمی کے جانب سے معیشت پر سیمینارز بھی ہو رہے تھے, اور میں خود بھی ان میں شامل تھا ایز اے ویور. تو ایک بہت ہی ون سائیڈڈ اور اسکیوڈ قسم کی ویژن تو اس میں دی گئی تھی. باجوہ صاحب کی خاصیت ایک یہ تھی کہ جو جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ہیں, بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, ان کے لیے تو باجوہ صاحب تقریباً 2017 سے ہی ان پاپولر ہونے شروع ہوئے تھے, اور بالخصوص جو 2018 کی الیکشنز جس طرح سے کنڈکٹ ہوئی تھی اور یہ پورا جو ہائیبرڈ کا جو نظام چلا تھا, تو اپ انٹل 2021 تو وہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کی بیڈ بکس میں تھے. پھر 2021 میں ہی سلسلہ شروع ہوتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا, اس کے منسلک جو بھی مسئلے مسائل تھے, تو وہاں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ان پاپولر ہوتے ہیں. اچھا, جو میں نے پی ڈی ایم کی بات کی وہ ان پاپولر بے شک ہوں گے, لیکن ان کی ایکسٹینشن کے لیے سب نے خوشی سے ووٹ بھی دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے نظام میں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو نہ پی ٹی ایم ان کو زیادہ پسند کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا اور بالخصوص عمران خان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے. الٹیمیٹلی جانے کے وقت سب کو اپنی لیگیسی ہی کی پرواہ ہوتی ہے, آنے کے وقت سب میرا خیال ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ملک پہلے تو پتہ نہیں کون پاگل چلا رہے تھے, ہم ہی اس کو صحیح کر سکتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ غلط ہوتی ہے, اور جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس سوچ کو ریالٹی بنانے میں وہ بھی غلط ہوتی ہے. فائدہ کم ہی ہوتا ہے, نقصان زیادہ ہی ہوتا ہے. میرے خیال اس ڈاکٹرن کا بھی انجام تقریباً یہی ہے. ہاں دیکھیں, اب اگر ہم سیکیورٹی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے کریں تو ایک اچھی جو چیز یہ تھی کہ پرسنل ڈپلومیسی بھی ہوئی ہے. آپ سعودی عرب کی بات کر لیں, آپ امریکہ کی بات بھی کر لیں, اچھا اس میں کوئی مجھے حرج نہیں دکھتا. جہاں تک بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہے تو اچھا پرووکیشنز بہت ہوئیں. بالا کوٹ میں جو بامبنگ کی بھارت نے, اور پھر اس کے بعد وہ ابھی نندن والا کیس بہت پروفیشنلی ہینڈل ہوا تھا. آپریشن رد الفساد تھا انٹرنل سیکیورٹی میں, اور انفیکٹ اسی سال کی بات ہے جو انڈیا نے جو غلطی سے وہ کہتے ہیں براموس کا میسائل فائر کیا. جو ایک بہت اہم بات ہے ان ساری چیزوں میں وہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ایک تو قائم کی گئی اور قائم رہی ڈسپائٹ آل آف دیز پرووکیشنز. تو اس طرح سے اب میں پیسیفسٹ آرمی چیف کا لفظ نہیں استعمال کروں گا ظاہر ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان معاملات میں پریکٹیکلٹی
کافی شو کی تھی. اچھا چین اور پاکستان کے بیچ میں بھی جو دفاعی تعلقات ہیں وہ بھی ایک نئی عروج تک پہنچے تھے, JF تھنڈر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جہاں تک انٹرنل سیکیورٹی کی بات ہے تو یہ تھوڑی سی مکس پلیٹ ہے, کیونکہ جو مین آپریشنز ہیں وہ تو ہو گئے تھے, اور ظاہر ہے کہ باجوہ صاحب کے دور میں آپریشن رد الفساد ہوا تھا, لیکن اب ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو گینز تھیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ مٹنے والی نہیں ہے, لیکن خطرہ ہے کہ وہ مٹ نہ جائیں. ابھی حال میں ہی تحریک طالبان پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ملک بھر میں حملے کریں گے, اور یہ جو ان کو بریدنگ سپیس ملا تھا یہ ملا تھا جب جنرل فیض گئے تھے کابل, اور وہاں سے نا پھر ایک عجیب و غریب قسم کا ایک پیس ٹاکس کا نظام شروع ہوا, جس کے اوپر کوئی پارلیمنٹ کی اونرشپ نہیں تھی, کسی کی اونرشپ نہیں تھی. وفد آتے تھے, بات کرتے تھے, واپس آ جاتے تھے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب شاید اس کی وجہ سے یہ جو بریدنگ سپیس ملا TTP کو, تو دوبارہ سوات میں وہ سرگرم ہے, اور بالخصوص وزیرستان میں ان کی کارروائیاں جاری ہیں. رپورٹ کم ہی ہوتی ہیں, یا اگر رپورٹ ہوتی ہے تو ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن تقریباً ہر دن اب حملے ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مسئلہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ وہاں کا وہاں ہی کھڑا ہے, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بلوچ عسکری پسند گروپس ہیں, لیدگی پسند گروپس ہیں, ان کی جو دہشت گرد حملے ہیں ان میں ایک نئی لیول آف سوفسٹیکیشن اور پلاننگ بھی ہم نے دیکھی ہے. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن کا حصہ ہیں, اور ابھی آنے والے سالوں میں میرا خیال ہے کہ زیادہ کلیئر ہوگا کہ جب ہم اس دور کو دیکھیں گے تو ہم کس نظر سے دیکھیں گے.